اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور کون بے رغبتی کرتا ہے یعنی اکتاتا ہے، بیزار ہوتا ہے، اور کون بے رغبتی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا سوائے من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لی، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اس شخص کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون بے رغبتی کرتا ہے، کون بیزار ہوتا ہے؟ یعنی جو بندہ ابراہیمی دین سے بے رغبت ہے، بیزار ہوتا ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ بیوقوف بندہ ہی ایسے کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً بلا شبہ یقیناً ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں۔ ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں چنا ہوا، وہ ہمارا پسندیدہ ہے، وہ ہم نے اس کو چنا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرت، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہے، صالح لوگوں میں سے ہے آخرت میں بھی۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا۔ قال، اس نے کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے میں اس کے لیے جھک گیا، اس کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا، اور وصیت کی، بِهَا، اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دین، یہ جو دین اسلام ہے نا، ہر نبی کا دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سارے انبیاء علاتی بھائی ہیں، اور ان کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے ہی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی، ابراہیم کے لیے بھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی، سب کے لیے دین اسلام چنا تھا۔ تو یہی دین چنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تموتن، تو وہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، پس نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا، فرما بردار ہو کے مرنا، یعنی پتہ نہیں کب موت آ جائے، لہٰذا ہر وقت فرما بردار رہنا، اور اب اگر کہیں بطور بشری تقاضے کے کوئی غلطی، گناہ، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہودیوں عیسائیوں کو، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضرا، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعد، میرے بعد، قالوا، انہوں نے کہا تھا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، تیرے معبود کی، تیرے سچے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ اولاد کہہ رہی ہے اپنے باپ کو، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا، اور تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جو تمہارے باپ دادا ہیں، ہم اس کے معبود حقیقی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے کہ اللہ واحد، وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ امت تھی، یہ امت تھی انبیاء کی، اور ان کی اولادیں ہیں، ان کی امت تھی، قد خلت، یقیناً وہ گزر چکی ہے، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، اس نے جو کچھ بھی کمایا اس امت نے، اس کے لیے اس کو ثواب وغیرہ ملے گا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، جو تم نے کمایا تمہیں وہ ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور وقالوا، اور انہوں نے کہا، اور پھر یہ جو عیسائی یہودی تھے نا، انہوں نے کہا اور اپنا نظریہ بنا لیا، انہوں نے سوچ پیدا کر لی کہ کونوا ھوداً او نصارا، یہ صحابہ کرام سے کہنے لگے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک یہودی کہنے لگا، عبداللہ بن سوریہ، وہ کہنے لگا تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بن جاؤ یہودی یا عیسائی، وہ تم ہدایت پا جائے۔ کہتا ہے جو یہودی ہوتا ہے، جو عیسائی ہوتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ان کا یہ نظریہ تھا۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، قل، فرما دو، بل ملت، بلکہ ابراہیم کا دین، حنیفہ، جو یک طرفہ یکسو تھے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، ان سے یہ کہو،
جو ابراہیم علیہ السلام تھے یکسو تھے، یک طرفہ تھے، ایک کا ہو کر، اللہ کا ہو کر ہی یک طرفہ ہو کر اللہ کو مانتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ہم تو ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں، ہم تمہاری بات یہود و نصارہ نہیں بنتے، اسی کے دین کی پیروی کریں گے ہمارا، حالانکہ تمہارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور یہ مشرک مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ لہٰذا اصل میں ابراہیمی ہم ہیں، کیونکہ نہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ ہم بدعات کرتے ہیں، نہ ہم خرافات کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح کے دین کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ یک طرفہ اور یکسو تھے، وہ ایک طرف کا ہو کر اللہ کو مانتے تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تم یہ کہا کرو، اے یہودیو عیسائیو اے مشرکین، تم یہ کہا کرو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہم یہودو اور نصارہ بن جاؤ، بلکہ یہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہمارا طرف اتارا گیا اس پر ایمان لائے، یعنی تورات انجیل پر صحیح طرح ایمان لائے۔ اگر تورات انجیل پر یہ ایمان لائیں گے نا تو گویا کہ یہ قرآن پاک کو مانیں گے۔ قرآن پاک کیونکہ تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو تم نے ماننا ہے، رسول کریم کو تم نے مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو اتارا گیا ہماری طرف ہم اس پر ایمان لائے، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس پر ایمان لائے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اے صحابہ تم یہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، جو اتارا گیا ہماری طرف ہم اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن پاک پر، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ ابراہیم کی طرف اتارا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، اسحاق علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، یعقوب علیہ السلام کی طرف اتارا گیا، والاسباط اور ان کے اولادوں کی طرف اتارا گیا، ہم اس پر ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ہم اس پر ایمان لائے۔ ان یہودیوں سے یہ بات کہو۔ وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا انبیاء کو، جو انبیاء دیے گئے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو انبیاء کو دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ان میں سے ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ باتیں کہا کرو۔ کیوں بھلا یہ لوگ جیسے یہ جو یہودی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور جو عیسائی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو اللہ فرماتا ہے ہم جو مسلمان ہیں یہ بات کہیں گے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب انبیاء اللہ کے انبیاء ہیں، سب پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام دینے والے ہیں، سارے رسول اللہ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، تو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی یا مشرکین ہیں، بِمِثْلِ مَا، اس جیسی، اس چیز کے ساتھ جیسے تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہے آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو یا اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، یعنی دین اسلام کو لازم پکڑو۔ انہوں نے یہ جو ہے نا عیسائی نصارہ، انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا، جو ان کے دین میں داخل ہوتا یا بچہ کوئی پیدا ہوتا اس کو اس کے ماتھے پر کس جگہ پر یہ پیلا نشان لگاتے، اور یہ کہتے یہ اب ہمارا اس کو بپتسمہ دے دیا گیا ہے، اس کا بپتسمہ دینا، اب یہ پکا عیسائیت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ اپنا رنگ انہوں نے زرد استعمال انہوں نے کیا ہوا تھا، پیلا رنگ۔ تو اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو استعمال کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام، یہ اصل میں یہ رنگ ہے، روشنی ہے یہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ اچھا ہے رنگ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے رنگ کے اعتبار سے، یعنی رنگ کا جو رنگ ہے نا اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ کا دین ہے، اس سے اچھا کوئی بندہ کون ہو سکتا ہے جو دین پر عمل کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، تم بھی اسی رنگ کو اختیار کرو۔ قل، ان سے کہہ دو یا فرما دو، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ اللہ کے بارے میں ہے، حالانکہ وہی تمہارا رب ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے
خالص کرنے والے ہیں، ہم اپنے اعمال بھی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، کیا تم یہ بات کہتے ہو؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ یہود و نصارا بعد میں بنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب اور یہ سارے یہ یہودی عیسائی تھے، کیا تم یہ باتیں کرنا چاہتے ہو؟ جیسے اگر کوئی بندہ، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی یا شافعی فقہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے، یا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو یہ حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کریں گے، ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ پہلے لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پہلے لوگ ہیں، وہ یہودی عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہودی عیسائی تو بعد میں بنے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گواہیوں کو چھپا رہے ہیں۔ قل انتم، کہہ دو کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، اللہ تعالیٰ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو؟ فمن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن کاتم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی گواہی، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے، وہ گواہی بہت ساری گواہی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ان کے یہ جو علماء ہیں نا، علماء کہتے تھے کہ ہم ہی سچے ہیں، اور یہ اس کے اندر ان کے تورات انجیل میں جو گواہیاں لکھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اس بات کو۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کے پاس گواہی ہے وہ اللہ سے چھپائے۔ جب اللہ پوچھتا ہے نا اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوالیہ سٹائل ہے، اس کا مطلب اس کہتے ہیں استفہام انکاری، سوال کر کے ساتھ ہی انکار ہو جانا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس بات کا انکار ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اما اللہ، اللہ تعالیٰ بغافل، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، سب معلوم ہے۔ تلک امۃ، یہ امت تھی، قد خلت، یقیناً گزر چکی ہے، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، تمہارے لیے تمہارے مال کا بدلہ ہے، ان کے لیے ان کا مال کا بدلہ ہے۔ ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔